آگے سورہ حامیم سجدہ ہے، یہ مکی صورت ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے شان نزول کے حوالے سے مفسرین نے ایک بڑا اہم واقعہ بیان کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ پر. تو ایک طرف آپ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کچھ فاصلے پر مشرکین کے کچھ سردار بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے عتبہ بن ربیعہ اور ابو جہل اور اس قسم کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اور وہ حضور علیہ السلام کو دیکھ کر نا وہ یہی تبصرہ کر رہے تھے، دیکھو یہ کیا مسئلہ بنا دیا ہماری قوم کے اندر، اس آدمی نے جو ہے لوگ جو ہے وہ باپ بیٹے سے الگ ہو گیا اور بیٹا باپ سے الگ ہو گیا، بھائی بھائی سے الگ ہو گیا، کچھ ادھر ہو گئے کچھ ہر لڑائی جھگڑے، ہم اکٹھے رہ رہے تھے اتفاق کے ساتھ، اس نے ہمارے اندر اختلاف پیدا کر دیا. یہ باتیں کر رہے تھے. تو ان میں سے عتبہ بن ربیعہ ایک سردار جو تھا، اس نے کہا کہ تم ادھر بیٹھو، میں ذرا جا کر میں بات کرتا ہوں، طریقے سے بات کرتا ہوں، میں ذرا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ شاید سمجھ جائے. تو یہ اٹھ کر حضور کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا بھتیجے میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کرو، کیا بات کرنی ہے. کہنے لگا دیکھو، بڑی حکمت کے ساتھ کہنے لگا دیکھو ہم کتنا ہمارا عزت تھی دنیا میں، قریش والے جو تھے پوری دنیا ہماری عزت کرتی تھی، ہم خانہ کعبہ کے متولی ہیں، دنیا میں قافلے جاتے ہیں، چور ان کے قافلوں کو ڈاکو لوٹ لیتے ہیں، ہمارے قافلے کو چور ڈاکو بھی نہیں لوٹتے، کہتے ہیں یہ کعبہ والے ہیں. کتنی عزت ہے ہماری دنیا میں، اور پھر کوئی ہم پر حملہ نہیں کرتا، ہم سارے متفق اتفاق بنا ہوا اتحاد کے ساتھ رہتے ہیں. لیکن جب سے آپ نے یہ کام شروع کیا ہے نا، لیکن جب سے آپ نے یہ کام شروع کیا ہے اس وقت سے ہماری قوم کے اندر اختلاف پیدا ہو گئے. تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ ہمیں بتائیں آپ چاہتے کیا ہیں. کیا آپ کو پیسہ چاہیے؟ اگر آپ کو پیسہ چاہیے تو ہم سارے عرب والے چندہ کر کے اتنا پیسہ آپ کو دے دیں گے کہ اس قریش کے اندر، مکہ کے اندر آپ سے زیادہ کوئی زیادہ پیسے والا نہیں ہوگا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ صرف اشارہ کریں کہ میں نے فلاں عورت سے شادی کرنی ہے، ہم وہ عورت آپ کو اس کے ساتھ آپ کی شادی کرا دیں. اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنے عرب کا بادشاہ بنا دیتے ہیں، ہم سارے مل کر آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، لیکن یہ کام بند کر دیں جو آپ نے شروع کیا ہوا. اس سے بڑا جھگڑا پیدا ہو گیا. تو اس نے اپنی بات کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری بات مکمل ہو گئی. اس نے کہا مکمل ہو گئی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میری بات سن. اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے یہ سورت پڑھنا شروع کر دی. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا. اس سورت آپ نے پڑھنا شروع کی. پڑھتے اس کی آیت نمبر جو ہے 38 تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا. 38 آیت نمبر 38 تک وہاں پر سجدہ ہے. آیت نمبر 38 میں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور سجدے سے اٹھے. تو اچھا، یہ عتبہ بن ربیعہ جو تھا یہ آپ کی بات سنتا رہا. آپ نے پوری صورت پڑھی، یہ بڑے غور سے سنتا رہا. اور روایات میں آتا ہے ایسے پیچھے جس طرح آدمی ایسے ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھتا ہوتا، اس طرح بیٹھ کر سنتا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری صورت پڑھی. اس میں قوم عاد کا تذکرہ ہے اور بہت سارے آخرت کا تذکرہ ہے، جنت کا تذکرہ ہے، جہنم کا تذکرہ ہے، عذابوں کا تذکرہ ہے. اور خاص طور پر سورہ مبارکہ کے اندر ایک چیز اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی ہے قیامت کے حوالے سے کہ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کہ قیامت والے دن جب لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا تو ان کے خلاف ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی چمڑے کھال جو ہے یہ گواہی دے گی لوگوں کے خلاف. لوگوں کی زبان کو بند کر دیا جائے گا. آنکھ بولے گی کہ میرے ساتھ اس نے کیا کیا دیکھا، کان بولے گا میرے ساتھ کیا کیا سنا، زبان اور اسی طرح انسان کی فرمایا کہ کھال گواہی دے گی، ایک ایک چیز کی کھال گواہی دے گی، کس نے کیا کیا کیا، کیا کیا کرتا رہا. اس کے اندر پوری ریکارڈنگ ایک قسم کی محفوظ ہوگی. اور ابھی کہیں میں پڑھ رہا تھا کہ سائنسدان جو ہے نا تحقیقات ظاہر کرتے رہتے، نئی نئی چیزیں ایجاد ہوتی رہتی ہیں. یہ آپ نے دیکھا ہوگا میموری کارڈ ہوتا ہے، کمپیوٹر ہے، موبائل ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بھی پلاسٹک اور کچھ لوہا اور کچھ اس قسم کی دھاتیں وغیرہ ہیں. ان کے اندر ریکارڈنگ ہو جاتی ہے. اتنا سا کارڈ ہوتا ہے، اس میں کئی گھنٹوں کی ریکارڈنگ، ویڈیو بھی اور آڈیو بھی ریکارڈ ہو جاتی ہے، محفوظ ہو جاتی ہے، جسے ہم سالوں بعد بھی دیکھ سکتے ہیں اسی طرح جس طرح پہلے دن تھا. تو سائنسدان آج کل نئی نئی تحقیق کرتے رہتے ہیں. دماغ پر کوئی تحقیق کر رہے تھے وہ انسان کی،
ان کو پتہ چلا، تحقیق کے اندر یہ پتہ چلا کہ انسان کی جو کھال ہے نا، یہ بالکل میموری کارڈ کی طرح ہے. اس کے اندر ہر چیز محفوظ ہو رہی ہے. جس طرح میموری کارڈ کے اندر، موبائل کے اندر ہماری آواز محفوظ ہو جاتی ہے اور ہماری ویڈیو محفوظ ہو جاتی ہے، انہوں نے کہا انسان کی کھال پورا کارڈ ہے یہ، اس کے اندر یہ محفوظ ہوتی ہے، ہر چیز اس کے اندر سیو ہو رہی ہے. تو یہ جدید اب سائنس نے جس بات کی تصدیق کی، قرآن نے آج سے پہلے بتا دیا کہ یہ ساری چیزیں انسان کے اعضاء بولیں گے. فرمایا کہ قیامت والے دن تمہاری کھال جو ہے نا یہ بتائے گی. وقالوا لجلودہم، اور انسان پھر اس کھال سے کہے گا، اپنی کھال سے کہے گا لما شہدتم علینا، تو نے میرے خلاف کیوں گواہی دی. انسان اپنی کھال سے لڑے گا، کہے گا تو نے میرے خلاف گواہی دی، تو نے کیوں گواہی دی. تو آگے سے کھال کہے گی، آگے سے کان بولے گا، آگے سے آنکھ بولے گی. قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوت گویائی عطا کی ہے، جس طرح ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا کی ہے، تو اس لیے آج ہم بول کر اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں. وہ ہم تمہارے ایک ایک چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں. بہرحال یہ پوری صورت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی عتبہ بن ربیعہ کو، اور سجدہ کیا 38 نمبر آیت پر جا کر. تو یہ عتبہ بن ربیعہ نے کہا کہ بس، اٹھا اور کوئی بات اس نے نہیں کی. اٹھ کر پھر وہ اپنے ساتھیوں کی طرف چل پڑا. اس کے جو ساتھی جو دور بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل اور دوسرے، انہوں نے دیکھا اس کی طرف ایسے آ رہا تھا، انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ عتبہ بن ربیعہ کے چہرے سے پتہ چل رہا ہے کہ جو شکل یہ یہاں سے لے کر گیا تھا، اب اس کی واپسی پر وہ شکل نہیں ہے، اس کی شکل بدلی ہوئی ہے، اس کا چہرہ بدلا ہوا ہے. تو ابھی یہ بات نہیں کر رہے تھے، وہ آیا ان کے پاس اور اس نے آ کر پھر کہا کہ میرے دوستو بات اس طرح ہے کہ میں نے تو بات کی ہے ان سے، لیکن انہوں نے جو مجھے کلام سنایا ہے وہ ایسا کلام ہے کہ نہ تو وہ شاعری ہے، نہ کسی کاہن کا کلام ہے، نہ کسی شاعر کا کلام ہے، بلکہ وہ کوئی عجیب ہی کلام ہے جس نے میرے دل پر اثر کر دیا ہے. میرا مشورہ تم کو یہ ہے کہ اس کو اس کی اپنی حال پر چھوڑ دو. وہی والی بات کی جو بندہ مومن نے فرعون کے سامنے کی تھی. اگر یہ جھوٹا ہوا تو عرب کے لوگ اسے خود ہی مار دیں گے، ہمیں کچھ کا، یا ہمارے خاندان کے ہمیں چھیڑنے کی، ہم پر نام ہی نہ آئے، دوسرے لوگ خود ہی مار دیں گے. اور اگر یہ سچا ہوا تو پھر یہ پورے عرب پر قبضہ کر لے گا، تو اس میں ہماری عزت ہے، کیونکہ ہمارا ہی بھتیجا ہے نا. اگر یہ کامیاب ہو گیا تو ہماری عزت ہے، ناکام ہو گیا تو کوئی اور مار دے گا. میرا مشورہ یہ ہے کہ چھوڑ دو، تنگ نہ کرو اس کو. اس نے بھی وہی بات کی.